اچھا، چند مثالیں اور آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. ہم سب یہ بتائیے گا، کہا یہ جاتا ہے کہ مدینے کے اندر ایک نوجوان تھا، وہ عورتوں کے بارے میں شاعری کرتا تھا، عشقیہ شاعری، ان کے اس میں نام لکھتا تھا. اس کو جو ہے جلا وطن کر دیا گیا اور اس کا سر بھی منڈوا دیا گیا. اس طرح کے اقدامات کی کیا حیثیت ہے؟ یہ عورتوں کے بارے میں شاعری کرنا، ان کے نام لے کے شاعری کرنا، یہ تو کسی کی آبرو پر حملہ آور ہونا ہے. یہ تو کوئی معمولی بات یہ تو نہیں وہی ہے جو منکرات کو اسی طرح کی سد ذریعہ کے اصول پر. ہمارے ہاں عام طور پر راوی حضرات بات کو پورا بیان نہیں کرتے. اب دیکھیے نا، کعب بن اشرف کے بارے میں بالعموم کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے حجب کی تھی، گستاخی کی تھی. درحالے کے سارے معاملات کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کتنے بڑے جرائم کا جنگی مجرم تھا. وہ ایک جنگی مجرم تھا. اس نے کس طرح سے احزاب میں اپنا کردار ادا کیا، مختلف موقعوں پر کس طرح وہ لوگوں کو چڑھا لایا، تو اس کی پوری باتیں بیان نہیں ہوتی. تو یہاں بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا کرتا تھا اور کیا کیا چیزیں تھیں. اس طرح کے موقعوں کے اوپر تو ظاہر ہے کہ آبرو کی حفاظت کی جائے گی لوگوں کی. اور یہاں پر بھی آخری واقعہ بیان کر دیا ہوگا، توجہ دلائی ہوگی، تنبیہ کی ہوگی، روکا ہوگا، اسے باز نہیں آیا ہوگا. اس کے بعد ممکن ہے سزا بھی دے دی ہو. اور یہ بات کہ جلا وطن کر دیا جائے، یہ اسلام میں پہلے سے روایت رہی ہے کہ یہ سزا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تغریب کی سزا، اس کو تغریب کہتے ہیں، خود قرآن میں بھی یہ سزا بیان ہوئی ہے. تو سزا کے طور پر کسی کو باہر نکال دینا یا اس کو اس جگہ سے بے دخل کر دینا یا علاقہ بدر کر دینا، یہ خود قرآن میں بیان ہوا ہے. تاہم اس کے جرم کی نوعیت کیا تھی، یعنی اگر وہ نام لے کے اس طرح کر رہا تھا اور تنبیہ پر باز نہیں آیا تو یہ تو سیدھا سیدھا آبرو پر حملہ ہے. اس میں ضرور تنبیہ ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. ہم سے یہ واقعہ آپ نے بتایا تو میرے ذہن میں آیا، ایک لوگ عمومی طور پہ ایک روایت بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ نے مدینے سے خواجہ سرا کو ایک کو نکالنے کا اور جلا وطن کرنے کو حکم دیا. وہاں بھی جب روایت کا استقصاء کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کچھ وہاں پر اس طرح کی حرکات، اس طرح کے افعال کیے تھے جس کے نتیجے میں اس کو پھر ایگزائل میں بھیجا گیا تھا وہاں سے. اسی طرح کی صورتحال ہے. یعنی ساری روایات جمع کریں تو وہاں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ گھروں میں اس بہانے سے آ جاتا تھا، بلکہ اس کے بعد گھر کی عورتوں کے محاسن جا کے مردوں سے بیان کرتا تھا. اور میں پھر عرض کر دوں کہ اس میں راوی حضرات کوئی باقاعدہ قانونی رپورٹنگ نہیں کر رہے ہوتے. یعنی وہ پہلے کیا کیا گیا، توجہ دلائی گئی، بار بار کہا گیا، اس کے بعد بھی کوئی باز نہیں آیا تو تمرد کی وجہ سے اس کو سزا دینا پڑ گئی. یہ پوری بات نہیں بیان کی ہوگی. تو یہ تو یہاں پر بھی کوئی آدمی اگر میری یا آپ کی گھر کی خواتین کا نام لے کر ایسا کرے گا تو میں بھی پولیس کے پاس جاؤں گا اگر اس کو روکنے سے وہ نہیں روکتا. نہیں، جان مال آبرو پہ ایک طرح سے حملہ ہے، سد ذریعہ کے اصول پر میں عرض کر چکا ہوں کہ دو باتیں تو حکومت کو کرنی ہے لازماً، یعنی حق تلفی کو روکنا ہے اور حق تلفی کا ازالہ کرانا ہے، اور اسی طرح جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا ہے اور اس کے لیے سدن ذریعہ بھی اقدامات کرنے ہیں. ٹھیک. ایک اور مثال ہم سب کہا جاتا ہے سیدنا عثمان کے زمانے میں آپ نے حکم دیا کہ گھروں سے نر شیر کو نکال دو، جو چوسر قسم کا ایک گیم ہوتا تھا. عام طور پر لوگ اس پہ جوا کھیلتے تھے اس زمانے میں، ورنہ ہم ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیں گے. یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ معاملہ جوئے ہی کا ہے، لوگ نہیں باز آتے ہوں گے. یہ آپ جانتے ہیں کہ سود، جوا دونوں اکل الاموال بالباطل ہیں. یعنی اسلامی شریعت کی روح سے یہ معاملہ شخصی نہیں ہے. نہ جوا شخصی معاملہ ہے، نہ شراب نوشی شخصی معاملہ ہے، اس کے دلائل دیے جا سکتے ہیں، اور نہ سود لینا شخصی معاملہ ہے. اس کو باہمی رضامندی کا معاملہ نہیں قرار دیا جا سکتا. اس میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی قانون سازی کر دی ہے اور اس کو قابل دست اندازی پولیس قرار دیا ہے. سود کے معاملے میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ فرما دیا ہے کہ اگر لوگ باز نہیں آئیں گے تو ان کے خلاف جنگی کارروائی کی جائے گی. تو اس وجہ سے یہ تو میرے نزدیک اسی دائرے کی چیز ہے جس دائرے کے بارے میں نے عرض کیا ہے آپ سے کہ اس میں قانون سازی بھی ہوگی، احکام بھی ہوں گے. اس میں ظاہر ہے ہمارے نقطہ نظر میں اور بعض جدید ریاستوں کے نقطہ نظر میں فرق بھی ہو سکتا ہے. مثلا زنا ہمارے ہاں صرف گناہ نہیں ہے، وہ جرم بھی ہے. اسی طرح سود کھانا ہمارے ہاں صرف گناہ نہیں ہے، وہ جرم بھی ہے. یہی صورت جوئے کی ہے، یہی شراب نوشی کی ہے. تو یہ اصل میں اطلاق کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح دوسرے کو لازمی ضرر پہنچانا ہے، لازمی نقصان پہنچانا ہے. اور اس طرح کے طریقے پر اگر کوئی کام آپ کریں گے، کاروبار بھی کریں گے، تو وہ اکل الاموال بالباطل ہوگا. اس میں چونکہ جان مال آبرو تینوں کے خلاف اقدام کو روکنا ہے تو اس میں بھی روکا جائے.